اب کھولے قرآن اور دیکھیں قرآن میں کہاں کہاں انکنڈیشنل اوبیڈینس کا ذکر، جہاں جہاں اطاعت مطلق ہے وہاں مراد معصوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی، سورہ نساء کی آیت ہے، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی۔ اگر یہ اولی الامر خود گمراہ ہو گیا تو اس کی عدالت جاتی ہے، اللہ کی عدالت جاتی ہے کہ ایسے کا اتباع کرنے کا حکم دیا جسے خود راستہ معلوم نہیں تھا، جو بیچارہ کہتا تھا کہ جب سچ بولوں تو مان لینا، جب شیطان بہکائے تو مت مان۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر ایسا اولی الامر ہو اور اس کی اطاعت مطلق واجب ہو، انکنڈیشنل اوبیڈینس واجب ہو، تو اس کی عدالت، اللہ کی عدالت خطرے میں ہے۔ بھائی توحید کو تو بچا لو، دنیا والوں، مسلمانوں، نبی کے پیاروں، میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام، ارے اس کی توحید کو تو بچا لو۔ اس کا معنی ہے جب تک یہ اولی الامر معصوم نہ ہو آیت کی تفسیر نہیں ہوتی۔ لازم ہے کہ یہ صاحب امر معصوم۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ کیونکہ یہاں اطاعت مطلق ہے، انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے، امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، کچھ آیات کے ذیل میں لکھا کہ بھئی یہاں اطاعت مطلق ہے تو لازم ہے کہ یہاں عصمت ہو۔ ابھی دیکھیں میں آدھی بات نہیں کروں گا کہ کوئی جا کے کلپ بنا دے کہ صاحب آدھی بات پڑی ہے، کہ عصمت تو ہے لیکن یہ رافضیوں کے امام والی عصمت نہیں ہے۔ اس عصمت سے مراد امت کا اجماع ہے۔ فخر الدین رازی کیا لکھ رہے ہیں، علماء اہل سنت کیا لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد اجماع امت ہے۔ امت ایک ساتھ مل کے بیٹھ گئی، خطا سے پاک فتویٰ آ گیا، عصمت ہو گئی۔ عجیب بات ہے، 10 اندھے الگ الگ بیٹھے ہوں، اندھے ہوں، ساتھ مل کے بیٹھے بینا ہو جائیں۔ یہ بھی تو عجیبی منطق ہے نا بھائی، 10 اندھے الگ الگ ہیں، اندھے ہیں، جب اجماع ہوا تو بینا ہو گئے۔ تو ایک آیت ہے آئے اطیعو جس میں انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے، غیر معصوم داخل نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔